یہ ادادار یہ ماتمدار کیوں آئے؟ کیونکہ 72 شہدائے کربلا کی شبیہ تابوت کی زیارت کرنے آئے۔ 1400 سال پہلے آج اس کا تابوت آپ کاندھوں پر اٹھانے آئے ہیں، کل اس کسی زمین کربلا پر جلتی ریت پر بے غسل و کفن لاشیں پڑی، اور آج ہم انہیں کا تابوت اٹھا رہے ہیں۔ حضرات وقت بہت ہو چکا ہے، تمہیدی گفتگو نہیں ہوگی، صرف شہداء کربلا کا تعارف مقصود ہے۔ 28 رجب 60 ہجری کو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، اس لیے چھوڑا معلوم ہے سب آپ کو، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وطن چھوڑ دیا، اب ان سے پوچھئے جو لوگ غریب الوطن ہیں کہ وطن کی کتنی محبت ہوتی، بڑی اذیت، بڑی دردناک مصیبت ہے غریب الوطنی۔ خدا نہ کرے کوئی غریب الوطن ہو اور اس کی موت غریب الوطنی کی ہو، اللہ اکبر۔ اور وہ مدینہ جہاں حسین کا بچپنا گزرا، جہاں جوانی گزری، وہ مدینہ جہاں ماں کی قبر مطہر، نانا کا مزار اقدس، بھائی کا روضہ ہے۔ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، در و دیوار سے آنسو بہہ رہے ہیں، آج بہار جا رہی ہے، اندلیب بوستان رسالت کی رخصت ہو رہی ہے، خائے حسینہ وائے حسینہ کا گل ہے۔ بس حسین بہت اختصار کے ساتھ پہلے نانا کے مزار اقدس پر جائے، اور ایک بار تعویذ قبر سے لکھتے کہ نانا نوازے کا آخری سلام لیجیے، اے نانا باپ کی قبر کا مجاور جا رہا ہے، اے نانا اب شمع جلانے والا کوئی نہیں رہے، نانا امت رہنے نہیں دے، نانا حسین ہجرت کر رہا ہے، مگر نانا آپ نے بھی ہجرت کی تھی، مگر آپ کو وطن آنا نصیب ہوا تھا، اب حسین دوبارہ مدینے نہیں آئے گا، بھائی کی قبر پر آئے، بھیا حسن بھائی کا سلام آخری بار فاتحہ پڑھ رہے تھے، اور سب سے رخصت ہو گئے، اور باب اعظم العجب تصور کریے کہ سب سے رخصت ہونے کے بعد جب حسین ماں کی قبر مطہر کی طرف بڑھے ہیں تو حسین کا انداز بدلا ہے، اب حسین گھٹنیوں جا رہے ہیں، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی آغوش میں جانے کے لیے مضطرب و بے چین نظر آئے۔ ایک بار آئے تعویذ قبر سے لکھتے اور کہا اماں آپ کا حسین آیا، اے اماں حسین آیا، اماں حسین کو کیا رخصت نہ کریے گا، اے اماں حسین کو خدا حافظ نہ کریے گا، اے اماں کیا حسین کو الوداع نہ کریے گا، مگر اماں یہ حسین کی آخری بار ملاقات ہوگی، اے اماں وہ حسین ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، اے اماں حسین اس طرح آپ کی قبر سے نہیں جدا ہوں گے۔ تو حسین کو بچپنے کا عالم یاد ہے نا، جب آپ اس دنیا سے جا رہی تھی سب نے دیدار کیا، میں نے کہا جب تک اماں خود نہ بلائیں گی تب تک حسین نہیں جائے گا، اے اماں بندے کفن ٹوٹے تھے، ہاتھ بلند ہوئے تھے، اے اماں نکلیے قبر سے، حسین کو کلیجے سے لگائیے، اے میرے لال خدا حافظ، آگے آگے تو پیچھے پیچھے تیری ماں کمر پکڑے ہوئے، اے بے تیری رسولت کو جب ہم تو پسلیاں ٹوٹ جائی ہے، عصا کا سہارا لیتے ہوئے تیرے ساتھ چلے گی، بس ارباب اعضا حسین مکہ گئے۔ اب سبا کیا معلوم ہے آپ کو حسین نے کہا، بس 2 راست قافلہ بڑھا اور ایک بار حسین کا قافلہ رکا، جناب مسلم کی ابھی کوئی اطلاع نہیں ملی، قافلہ رکا تھا، ایک بار ابوالفضل عباس آگے بڑھے، آقا بھیا مسلم کی کوئی خبر نہیں ہے، ایک سوار آقا کہا عباس اسے بلاؤ، یہ سوار تو کہاں سے آ رہا ہے، کہا میں کوفے سے آ رہا ہوں، کہ چلو میرے آقا حسین بلا رہے ہیں،
حسین آئے، بتاؤ کہا تھا کوفے سے آ رہے، کیا کوفے کیا حالات کے؟ مولا ذرا خیمے سے دور چلیے تو بتاؤں۔ کہا میں کیا بتاؤں مولا، میں جب کوفے سے چلا تھا تو مسلم کی پیروں میں رسیاں باندھی گئی تھی کوفے کی گلیوں میں، میں یہ سننا تھا۔ عباس تڑپ گئے، میں ایک بار عباس نے تلوار نکالی، اے عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھیا ارے وہ ظالم ہے، میرے بھیا کو کہیں دارالامارہ تھا پھینک نہ دے۔ میں عباس ذرا کوفے کی طرف دیکھو، دارالامارہ کے قریب کون بیٹھا ہے؟ دیکھا ایک نقاب پوش بی بی ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھی ہے۔ آ میرے مسلم آ جا، میں تیری منتظر ہوں۔ وہ حسین خیمے میں آئے، زینب کو بلایا، زینب صف ماتم بچھاؤ، میرا بھیا مسلم شہید ہو گیا۔ وہ حسین نے زینب نے صف ماتم بچھائی، پرسہ دیا۔ کہ حسین نے کہا اے زینب ذرا مسلم کی یتیمہ کو لاؤ۔ سنیے، تصور کریے، وہ جناب مسلم کی جب یتیمہ آئی تو حسین نے اس کے سر پر دست شفقت پھیرا، 2 گوشوارے پہنائے، ایک بار کلیجے سے لگایا۔ آل محمد کے گھرانے کی بچی کا چچا جان یہ تو سلوک یتیموں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا میرے بابا باقی نہیں رہیں گے؟ میں کہوں گا اے مولا جب آپ یہ سلوک کر رہے ہو تو وہاں سے سکینہ کو ہٹا لیجئے گا، سکینہ بھی یہی سمجھے کہ یتیموں کے ساتھ یہ سلوک ہوتے ہیں۔ مگر بی بی سکینہ یہ کربلا ہے، یہاں گوشوارے پہنائے نہیں جاتے، گوشوارے چھینے جاتے ہیں، دست شفقت سروں پر رکھا نہیں جاتا، منہ پہ تماچے لگائے گا۔ جزاکم اللہ، بس 2 محرم کو حسین والد کربلا ہوئے۔ اب سنیے مولا حسین کا منزل شناس رہبار چلتے چلتے رک گیا۔ حسین سمجھ گئے کربلا آ گئے، حسین کو معلوم ہے کربلا آ گئے، میں تصدیق کرا رہے ہیں لوگوں سے یہ کون سی زمین ہے۔ کسی نے کہا ماریا، کسی نے کہا شد فرات، کسی نے کہا نینوا۔ ایک صحیح اس نے آواز دی مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ عباس منزل آ گئی، قافلہ ٹھہرا دی، بس خاک کربلا اٹھائی، حسین نے خون کی دھول سنی۔ ایک بار کربلا کی زمین بلند ہوئی، مولا مدت سے انتظار کر رہے تھے۔ خاک کربلا نے قدم بوسی کی، فرات کے کنارے خیمے لگے، برپا جو ہوئے خیمے اطہر لب دریا، اترے حرم ساقی کوثر لب دریا، منہ دھونے لگے بیٹھ کے اکبر لب دریا، خوش ہو گئے عباس دلاور لب دریا۔ شیخ کہتے تھے دریا تو بہت ہم سے قوی ہے، پانی مگر اتنا کا قسمت۔ عباس خیمے لگا لوں مگر عباس پیاسے رہنا، عباس پیار نہیں مل رہا۔ ایک تاریخ دوسری تھی جو داخل ہوئے امام، اور تیسری کی صبح کو آئی سپاہ شام، چوتھی کو شبر کے ہوئے آنے کی دھوم دھام، اور پانچویں کو بھر گیا دشتے والا کا نام، للکا ہوا چھٹی کو شاہ مشرق قائم پر، اب تم سے بند ہو گیا پانی حسین پر۔ بس ارباب اعظم خیمے اجڑ رہے ہٹ گئے۔ اب عباس کے دل سے پوچھئے کہ جو خیمہ عباس لگا رہے ہیں وہ خیمہ ہٹایا جا رہا ہے، اس کے تلوار کی خط میں اتنا اثر کہ فوجیں وہی رکی نہیں جو موت کی سرحد بنا چکا تھا، ایک قدم آگے نہیں بڑھے۔ مگر آج عباس خیمے ہٹا رہے، کیوں کہ حسین نے زینب سے کہہ دیا زینب میرے شیر کو جلال آ گیا، زینب اب تم قابو پاؤ۔ مانگو گا آقا آپ امام وقت ہیں، عباس آپ کو آقا کہتے غلام کے، آپ جائیے اور عباس پہ قبضہ کریے۔ کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب تک عباس کی تلوار روکتے ہوئے آئے، اب تک روکتے ہوئے آئے، مائیت حسن پر جب تیروں کی بارش ہوئی عباس کی تلوار روکی۔ عباس یہ کربلا نہیں ہے، دربار ابتدار کی فوج مزید میں پہنچے، عباس کی تلوار چمکی، عباس یہ کربلا نہیں ہے۔ خیمے ہٹنے لگے، بس اب تو عباس کہتے کربلا آ گئی۔